الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. آمین یا رب العالمین. سورہ نور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 51 ہے اور 7واں رکوع ہے جہاں سے آج مطالعے کا آغاز کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اس سے پہلی آیات میں ہم نے منافقین کا طرز عمل پڑھا تھا کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں کا ایک گروہ ایسا ہے جو منہ موڑتا ہے. اب یہاں بتایا کہ اہل ایمان کا وتیرہ کیا ہونا چاہیے، اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اگر کسی بات کی نگیشن کی جاتی ہے، اس کا رد کیا جاتا ہے، تو پھر اس کو افرم بھی کیا جاتا ہے کہ یہ رویہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر صحیح رویہ کیا ہے. انما کان قول المؤمنین، ایمان والوں کی بات یہ تھی، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب بلائیے ان کو اللہ اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں، ان یقولوا، کہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا، واولئک هم المفلحون، اور وہ لوگ انہی کا بھلا ہے، یہی لوگ ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے فلاح ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ ابدی، قرآن مجید ایک ابدی کلام ہے، سرمدی کلام ہے، اور اس کا ہر حکم جو ہے وہ ابدی ہے سوائے اس کے کہ اس کے بارے میں نسخ جو ہے وہ متعین ہو جائے. تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان معاملہ چکا دیں، معاملہ فیصل کر دیں، کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ یہود کا وتیرہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نے نافرمانی کی. تو اہل ایمان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. قرآن مجید ایک اور جگہ کہتا ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ جب کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی اس کے علاوہ کوئی آپ سمجھ لیجئے اختیار ہی نہیں ہے، کہ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے یا اللہ اس کے رسول جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر کہا کہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، پھر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. جب تک کوئی حکم نہیں آیا، کوئی بات نہیں آئی، پھر بھی چلیے موقع ہے. جس کو ایک حدیث میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے بارے میں وسکت عن اشیاء، اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں سکوت اختیار فرمایا. رحمت لکم، تمہارے لیے رحمت کی وجہ سے، غیر نسیان، بھولے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ. تو وہاں کہا ہے کہ فلا تبحثوا عنہا، ان میں قرید نہ کرو. لیکن جہاں پر بات واضح کر دی ہے، متعین کر دی ہے، لیجسلیشن ہو گئی ہے، وہاں پر اب کوئی اختیار باقی نہیں. اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ جو لوگ یہ رویہ اختیار کریں گے یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور ڈرتا ہے اور بچ کر چلے اس سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی خشیت اور تقوی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں،
بہت اہتمام سے، زور سے۔ کس بات پر قسم کھاتے ہیں؟ لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر تو حکم کرے تو سب چھوڑ نکلیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ آپ کے حکم پر ہم نکل کھڑے ہوں۔ قل لا تقسموا، تو کہ قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، حکم برداری چاہیے جو دستور ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، البتہ اللہ خبر ہے جو کرتے ہو، یعنی اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی ایک شخص کے جو جھوٹا ہوتا ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میری بات کا اعتبار ہی ختم ہو گیا ہے تو پھر وہ اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ تو یہ منافقین کا وتیرہ تھا کہ جناب ضرور شریک ہوں گے، اگلا موقع آئے گا جنگ کا تو ضرور شریک ہوں گے، اور اللہ کو گواہ ٹھہراتے تھے۔ جو سورہ صف کے آغاز میں انہی لوگوں کے بارے میں کہا نا کہ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں بھی منافقین کا بیان ہوتا ہے تو وہاں خاص طور پہ اطاعت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، چونکہ منافقین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصی اطاعت تھی وہ بہت بھاری تھی، اور وہ کہتے بھی تھے کہ بھائی اس معاملے میں کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہو رہی، اللہ تعالیٰ کا کلام کیوں نہیں نازل ہو رہا۔ اور آپ بدقسمتی دیکھیے کہ اس امت کے اندر بھی ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں قرآن میں دکھائیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دین کا حکم ہے، دین کا منشا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں قرآن مجید میں دکھائیے، ہم بس وہاں سے مانیں گے۔ تو ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیے نا، وہ لوگ کہ جن کو ہم قرآنیسٹ کہتے ہیں یا قرآنیون کہا جاتا ہے، گویا ان کو غور کرنا چاہیے کہ خود قرآن مجید کے فتوے کے موافق گویا ان کا طرز عمل منافقین کا سا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا، اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری لگائی، اور وہ کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اور کچھ ذمہ داری جو ہے وہ قرآن کے مخاطبین کی ہیں۔ تو کہا کہ دیکھیں ہم ہر ایک سے الگ الگ پوچھ لیں گے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ضرور بھی ضرور پوچھ کے رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور ہم یقیناً پوچھ کر رہیں گے ان کو بھی جن کو ہم نے اپنا فرستادہ بنایا ہے، اپنا پیامبر بنایا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو ہر ایک پہ اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ۔ اب یہ بات بالکل ڈیسائسو ہے، اور کیا یہ کوئی قرآن مجید کے جو ابتدائی یا آپ سمجھ لیجئے پہلے مخاطبین ہیں ان تک یہ آیات محدود ہے؟ نہیں، یہ قیامت تک کے لیے، قرآن مجید کے تمام مخاطبین کے لیے۔ تو اگر ہمیں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر آئیں اور ہدایت پر رہیں اور ہدایت پر ہمیں استقامت نصیب ہو، تو اس کی راہ کیا ہے؟ اس کی راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ فما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور پیغام والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر۔ اب یہاں دیکھیے نا، شاہ صاحب نے رسول کا گویا جو آپ سمجھ لیجئے مرادی مفہوم تھا واضح کیا کہ رسول کیا ہے؟ پیامبر یا پیغامبر۔ تو کیا پیغام والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر، تبیین کرنا، واضح کرنا، اپنے عمل سے اسوہ اور قدوہ بننا، لیکن اس سے آگے زبردستی ان کو حق کی راہ پہ لے آنا، چلا دینا، یہ ان کا اختیار نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ دیا اللہ نے جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں نیک کام، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ پیچھے حاکم کرے گا ان کو ملک میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جما دے گا ان کو دین ان کا جو پسند کر دیا ان کو، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے امن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا،
میری بندگی کریں گے، شریک نہ کریں گے میرا کوئی. ومن کفر بعد ذالک، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس پیچھے یعنی اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، سو وہی لوگ ہیں بے حکم. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور خاص طور پر ایک تو بالکل اس کا ابتدائی آپ سمجھ لیں سیاق و سباق ہے کہ یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتے ہیں اور رسول کی جو قوم ہے وہ من حیث المجموع ایمان لے آتی ہے اور اس ایمان کے تقاضے ادا کرتی ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح کا رویہ اختیار کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ زمین میں تمکن عطا کرتے ہیں، جیسا ہوا ہے. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تحت بھی ہوا ایک لحاظ سے، پھر سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، ان کے ذریعے بھی یہ معاملات ہوئے. اور اسی طرح بنی اسرائیل کے اور بہت سے جو انبیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے گویا نبوت بھی دی تھی اور جو ہے وہ حکومت بھی دی تھی. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، یعنی بنی اسرائیل کو ایک جگہ قرآن مجید نے اپنے احسانات گنواتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء مبعوث کیے اور تم میں جو ہے وہ بہت سے بادشاہ بھی جو ہے وہ مقرر کیے. تو ایک تو معاملہ دوسرا ہے. دوسرا ظاہر بات قرآن مجید ایک ابدی میں نے عرض کیا ہے کلام ہے، تو ہمیشہ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جو کوئی بھی ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں تمکن عطا فرمائیں گے. اور زمین میں تمکن یا زمین میں غلبہ کوئی شخصی مسئلہ نہیں ہے ان کا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ حب تفوق ہے اور اس کی تسکین کے لیے جو ہے ان کو غلبہ حاصل کرنا ہے، بلکہ اصل میں کیا ہے جو دین ہم نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو تمکن عطا فرمائیں گے اور خوف کی حالت کو امن سے بدل دیں گے. اور یہ ہمیں معلوم ہے نا کہ انسانوں کے ہاں جو دو بڑے مسئلے ہیں وہ کیا ہیں، وہ خوف ہے اور بھوک ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اب یہاں پر جو ہے فائدہ پڑھ لیتے ہیں شاہ صاحب کا. کہتے ہیں خطاب فرمایا حضرت کے وقت کے لوگوں کو جو ان میں نیک ہیں پیچھے ان کو حکومت دے گا، یعنی بعد میں ان کو حکومت دے گا، اور جو دین پسند ہے ان کے ہاتھ سے قائم کرے گا اور وہ بندگی کریں گے بغیر شرک. تو یہ چاروں خلیفوں سے ہوا، یعنی چاروں خلفاء کے ذریعے دین میں یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی تمکن عطا کیا، غلبہ عطا کیا. تو پہلے خلیفوں سے اور زیادہ، یعنی کہا جو ابتدائی خلیفہ ہیں ان سے اور زیادہ ہوا. پھر جو کوئی اس نعمت کی ناشکری کرے ان کو بے حکم فرمایا. اب یہاں کہا نا کہ جو اس کے بعد ناشکری کرے ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. تو شاہ صاحب ایک خاص نقطہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی پھر جو کوئی اس نعمت کی ناشکری کرے ان کو بے حکم فرمایا، جو کوئی ان کی خلافت سے منکر ہوا اس کا حال سمجھا گیا. یعنی واضح کر دی بات، یہاں پہ وہ استدلال کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو شیخین کی جو خلافت ہے ان کی جو فضیلت ہے گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی اس نص سے بھی ایک خاص طرح سے استنباط کر رہے ہیں کہ اب جو کوئی اس سے انکار کرے تو گویا وہ ایک طرح سے فاسق ہے اور جو صحیح رویہ ہے اس پر نہیں. اب اس معاملے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ دین کا جو سیاسی غلبہ ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے دین میں، اس کو کتنی اہمیت دینی چاہیے. تو یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان اگر کہیں پر بھی کسی اجتماعیت کی شکل میں رہ رہے ہوں تو ان پہ لازم ہے کہ ان میں سے اپنے میں سے کسی کو بڑا بنائیں، امیر بنائیں، امام بنائیں، سلطان بنائیں. ہمارے دین نے تو اس قدر تلقین فرمائی ہے کہ اگر تم میں سے 2 لوگ بھی کہیں کسی سفر میں ہوں، 3 لوگ بھی ہوں، تو ان میں سے کسی ایک کو اپنا امیر سفر مقرر کرو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کہیں پر ہوں، کسی زمین پر ان کو اختیار حاصل ہو اور وہاں وہ اپنے ہاں جس کو ہم خلافت کہتے ہیں یا امارت کہتے ہیں یا کوئی سلطہ کا نظام قائم نہ کریں. تو اسی کو ہمارے ہاں فقہ کا جو ڈسکورس ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے نا کہ نصب امامت، کہ امام کی تنصیب جو ہے وہ فرض ہے. اور یہ بات کہ مسلمان جیسے انارکی میں نہ رہیں، ٹھیک ہے، طوائف الملوکی کا معاملہ نہ ہو بلکہ نظم اجتماعی اگر ہو تو ان پر کوئی حاکم، یہ تو بے غبار بات ہے.
اور چونکہ مسلمانوں کے ہاں یہ معاملہ رہا، اکثر و بیشتر جو ہے ایک مسلمانوں کو غلبے کی کیفیت رہی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 17ویں 18ویں صدی عیسوی سے معاملات پلٹنے شروع ہو گئے، اور 18ویں صدی آپ سمجھ لیجئے اس کے آخر سے لے کے 20ویں صدی کا جو نصف ہے، بلکہ نصف بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس وقت تک جس کو کچھ لوگوں نے کہا ہے نا کہ دا لانگ 19th سینچری، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 1789 جو فرینچ ریولوشن کی ایک خاص ڈیٹ ہے، وہاں سے لے کے 1914 جو فرسٹ ورلڈ وار کا جہاں سے آغاز ہوا ہے، تو یہ تقریباً 125 برس بنتے ہیں۔ اس میں گویا تمام عالم اسلام 3-4 خطوں کو چھوڑ کر وہ سارا کا سارا کالونائز ہو گیا، وہاں پر جو ہے مغربی اقوام جو ہے وہ غالب ہو گئے۔ اب پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ استخلاص وطن جو ہے اس کی تحریکیں چلی ہیں، آزادی کی تحریکیں چلی، تو اس کے بعد پھر یہ خاص طور جب ہم کالونائز ہو گئے تو پھر اس وقت ایک ڈسکورس سامنے آیا کہ بھائی ہم جو مغلوب ہیں سیاسی طور پر، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس مغلوبیت کو گویا گوارا بھی کر لیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ریکنسائل کر لیا ہے، اور ایک خاص کمپرومائزنگ سی زندگی وہ گزارنے لگے، اور اجتماعی جو سطح ہے اس پر جو ہے وہ دین کے غلبے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر پھر آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل حوالوں سے کچھ لوگ اٹھے، اور انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ نہیں، جو غلبہ دین ہے یا اقامت دین ہے یا حکومت الہیہ ہے، اس کا جو قیام ہے وہ فرض ہے مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے لیے ایفرٹ کریں، محنت کریں، اور پھر تحریکیں چلی ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ اسی دوران پھر مسلمانوں کو سیاسی طور پر آزادی ملنی شروع ہو گئی، اور لگ بھگ آپ سمجھ لیجئے 1960-65 کے قریب آتے آتے تقریباً زیادہ بڑا حصہ جو ہے مسلم ممالک کا کم از کم ظاہری طور پر اور پولیٹیکلی جو ہے وہ ڈی کالونائز ہو گیا، یعنی وہ کالونائزیشن کا فیز جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو لیکن اور پھر وہاں مسلمانوں کی جو ہے وہ ان کو انڈیپینڈنس مل گئی، اور مسلمانوں نے اپنے میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا، یا کوئی متغلب ہو گئے اور آ کر وہ غالب ہو گئے۔ لیکن بہرحال یہ ڈسکورس ابھی بھی زندہ ہے کہ دین کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کی حکومتیں تو ہیں، مسلمانوں کی آبادی بھی ہے، مسلمانوں کی حکومت بھی ہے، لیکن جس کو تحکیم الشریعہ کہا جاتا ہے کہ شریعت جو ہے اس کے احکامات نافذ نہیں ہیں، تو اس کے حوالے سے ایفرٹ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں کیا شبہ ہے کہ جو بھی استطاعت ہے لوگوں کی، جس کیپیسٹی میں وہ کوشش کر سکتے ہیں، ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی جو دین کے احکامات ہیں ان کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے، ان کو غالب کیا جائے۔ اب اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے علماء ہیں، ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ یہ جو خلافت ہے نا، یہ خلافت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ٹارگٹ کر کر اور جس کو اپنے سامنے رکھ کر انسانوں کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اس آیت کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ یہ موعود ہے، یعنی موعود کا مطلب کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو کوئی تم میں سے یہ 2 شرطیں پوری کرے گا، ایمان اور عمل صالح کی، اس کو زمین میں تمکن اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو اب یہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں سارا تکوینی معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے چلتے ہیں، لیکن بہرحال انسانوں کو اس کے لیے اپنی سی ایفرٹ کرنی ضروری ہے۔ تو یہ موعود ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو معطل کر دے اور یہ سوچے کہ بھائی یہ آپ سے آپ ہو جائے گا۔ تو دونوں ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی یہ آپ سے آپ ہو جائے گا، اور حالات خاص طرح کی پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسی جو ہیں وہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے، یا کچھ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس کو ٹارگٹ کر کر بھی اگر کچھ لوگ ایفرٹ کریں، محنت کریں، کوشش کریں، تو اس میں قطعاً یعنی اس کا بھی کوئی سوال نہیں کہ کوئی مذائقہ ہے، بلکہ شاید مطلوب ہے کہ بھئی کچھ لوگ اس کے لیے ایفرٹ کریں۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جس کو ہم انقلاب کہتے ہیں، وہ انقلاب کبھی بھی بہت کچھ سوچا سمجھا منصوبہ نہیں ہوتا، اور وہ بہت لمبی مدت کا ایک عمل ہوتا ہے، اور اس میں بہت سے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس کے کچھ ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں، اور بہت سے فیکٹرز جمع ہو جاتے ہیں، تاریخ کا جبر ہوتا ہے، حالات ایک خاص طرح تک پہنچتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک صورت پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر تبدیلی آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے
کہ یہ کوئی 12 سٹیپ یا 15 سٹیپ پروگرام نہیں ہوتا کہ قدم قدم چل کر جو ہے وہ انقلاب برپا اس طرح کیا جا سکے. یہ بہت سے معاملات تکوینی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی لوگ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کریں، کوئی پلاننگ کریں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور حکم میں چلو رسول کے شاید تم پر رحم ہو. پہلے ہم نے پڑھا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، پھر ہم نے پڑھا یہی لوگ جو ہے وہ فائز المراب ہوں گے. اب یہ فرمایا کہ تم پہ رحم کیا جائے. تو رسول کی اطاعت جو کرے گا وہی مرحوم ہے. تو اس سے بات واضح ہو گئی نا کہ رسول کی اطاعت اگر ہم نہیں کرتے تو ہم پر رحم نہیں کیا جائے گا. اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت کس قدر ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی شخص بھی جنت کو کوالیفائی نہیں کر سکتا. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ خیال کر کے جو منکر ہیں تھکا دیں گے بھاگ کر ملک میں. ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. ولبئس المصیر، اور بری جگہ ہے پھر جانے کی. یا ایھا الذین آمنوا، اب پھر دوبارہ سے وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ انسانی جو سماج ہے اس کے اندر جو نجی زندگی ہے اس کے جو معاملات ہیں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے، جو انسانوں کی جو پرائیویسی ہے اس کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، مانگ کر آویں تم میں سے جو پروانگی مانگ کر آویں تم میں سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے. والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اور جو نہیں پہنچے تم میں عقل کی حد کو 3 بار. یعنی ایک تو ہمارے گھر کے جو ہے وہ ملازمین ہیں، ملک یمین ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں. اب وہ تو ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت زیادہ سختی کرنا، ان کے لیے بہت زیادہ پروٹوکولز متعین کرنا، اس سے حرج پیدا ہو جائے گا. کہا کہ ٹھیک ہے وہ بے تکلف آیا جایا کریں، لیکن وہ لوگ بھی جو نابالغ بچے ہیں اور جو تم میں طوافون، آگے قرآن مجید کہتا ہے بہت آتے جاتے ہیں، تو گویا ان کو استثناء ہے کہ وہ آ سکتے ہیں بغیر پروانگی کے بھی. لیکن تین وقت ایسے ہیں کہ جہاں ان کو بھی اجازت لینی ہے. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں جس کو قیلولہ کہتے ہیں، یعنی دوپہر میں کچھ دیر آرام کا بھی معمول تھا. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز سے پیچھے یعنی اس کے بعد، یعنی فجر سے پہلے دوپہر کے وقت قیلولے کا جو وقت ہے اس وقت جب انسان اضافی کپڑے اپنے اتار دیتا ہے، اور جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد. ان 3 اوقات میں ان لوگوں کو بھی جن کو عام استثناء ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اجازت لیں. 3 عورات لکم، یہ 3 وقت جو ہیں وہ کھلنے کے ہیں تمہارے. یعنی یہ وہ اوقات ہیں جس میں تم جو ہے وہ لباس کا، سطر کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، تمہاری بالکل پرائیویسی کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، کہا کہ کچھ گناہ نہیں تم پر اور ان پر ان کے پیچھے، یعنی اس کے آگے پیچھے ان پر گناہ نہیں ہے اگر وہ ایسے آ جایا کریں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، پھرائی کرتے ہو ایک دوسرے پاس. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے آگے باتیں یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا. اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، اور جب پہنچے لڑکے تم میں عقل کی حد کو، یعنی جو ان کو استثناء دیا گیا تھا 3 اوقات کے علاوہ، اب کہا وہ ختم ہو جائے گا جب وہ بالغ ہو جائیں. فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلہم، تو ایسی پروانگی لیں جیسے لیتے رہے ہیں ان سے اگلے اور لوگ جو لیتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، یوں کھول سناتا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور جو بیٹھ رہی ہیں تمہاری عورتوں میں جن کو توقع نہیں بیاہ کی. فلیس علیہن جناح، ان پر گناہ نہیں ہے. ان یضعن ثیابہن، کہ اتار رکھیں اپنے کپڑے. غیر متبرجات بزینہ، یہ نہیں کہ دکھاتی پھریں اپنا سنگار. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے ان کو
واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب سنتا ہے جانتا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی بوڑھی عورتیں گھر میں تھوڑے کپڑوں میں رہیں تو درست ہے، اور پورا پردہ رکھیں تو اور بہتر ہے، یعنی اضافی جو اوڑھنی یا کوئی چادر ہے، تو کہا کہ ایسی عورتیں جو نکاح وغیرہ کی عمر سے گزر چکی ہیں، تو کہا کہ وہ اگر بہت زیادہ اہتمام نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اگر وہ اس استثناء سے کوئی اویل نہ کریں اور اہتمام رکھیں تو یہ بہرحال ان کے لیے بہتر ہے۔ لیس علی الاعمى حرج، نہیں اندھے پر کوئی تکلیف، کچھ تکلیف، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پہ تکلیف، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر تکلیف، ولا علی انفسکم، اور نہیں تکلیف تم پر۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں وقف ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ بھائی اندھے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں۔ اب اس کا فائدہ پڑھ لیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی جو کام تکلیف کے ہیں وہ ان کو معاف ہیں، جہاد اور حج اور جمعہ اور جماعت اور ایسی چیزیں، یعنی یہاں پر عمومی طور پر ان کو ایک رخصت دی گئی ہے کہ بہت سے ایسے معاملات کہ جو عام مسلمانوں پر جو ہٹے کٹے ہیں اور صحت مند ہیں ان پہ لازم ہیں، تو کہا کہ ان کو استثناء ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو آگے سے ملایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ولا علی انفسکم، اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ کھا لو اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائی کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہن کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچا کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھی کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالہ کے گھر سے۔ اب یہاں پر کہا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں اگر تم ان کے گھروں سے کھانا کھاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور آگے فرمایا او ما ملکت مفاتحہ، یا جس کی کنجیوں کے مالک ہوئے ہو تم ان کے گھروں سے، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے، لیس علیکم جناح، نہیں گناہ تم پر، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ کھاؤ مل کر یا جدا، فاذا دخلتم بیوتا، پھر جب جانے لگو کبھی گھروں میں، فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، تو سلام کہو اپنے لوگوں پر، نیک دعا ہے اللہ کے ہاں سے، برکت کی، ستھری۔ اب یہاں کہا ہے یعنی تحیت کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے نا کسی کو زندگی کی دعا دینا، جیسے ہمارے ہاں تحیت کا اگر بالکل صحیح ترجمہ کریں تو کہتے ہیں نا حیاتی ہوئے، کہ تم جیتے رہو، اردو میں بھی ہے جیتے رہیے، یہ دعا دی جاتی ہے، بڑے بزرگ دیتے ہیں۔ تو کہا کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ اور تمہیں اس کو سلامتی کی دعا کرنی ہے، یا تمہیں کوئی گریٹنگ کا کلمہ کہنا ہے، تو وہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں کلمہ عطا کیا گیا ہے نا، جس میں بڑی برکت ہے، جو بہت ستھرا ہے، وہ ادا کرو۔ اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کچھ اور ادب آداب کے کلمات ہیں وہ انسان ضرور کہے اپنی اپنی تہذیب کے مطابق، اپنی زبان کے مطابق، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرسکرائبڈ ہے اس کے علاوہ کہا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، آداب تسلیمات یہی شروع کر دیے جائیں، اور السلام علیکم کا جو رواج ہے وہ ختم کر دیا جائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہا جائے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے اضافی طور پر جو جہاں کا عرف ہے اور جس میں کوئی منکر کا ایلیمنٹ نہیں ہے، کوئی خرابی والی بات نہیں ہے، کوئی جو ہے بدعقیدگی نہیں ہے اس کلمے میں، تو اس کو جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں، لعلکم تعقلون، شاید تم بوجھ رکھو۔ اب اس میں جو مولانا تقی عثمانی صاحب مدد اللہ نے جو لکھا ہے نا اپنی آسان ترجمہ قرآن میں، اس کے حاشیے میں وہ میں پڑھ دیتا ہوں اس آیت کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ بعض افراد جو نابینا یا پاؤں سے معذور یا بیمار ہوتے تھے، وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے سے اس لیے شرماتے تھے کہ شاید دوسروں کو ان کے ساتھ کھاتے ہوئے کراہیت محسوس ہو، اور بعض معذور افراد یہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے
دوسروں سے زیادہ جگہ گھیر لیں یا نابینا ہونے کی بنا پر دوسروں سے زیادہ کھائیں۔ دوسری طرف صحت مند لوگ بھی بعض اوقات یہ خیال کرتے تھے کہ کہیں یہ اپنی معذوری کی وجہ سے دوسروں کا ساتھ نہ دے سکیں، کم کھائیں اور مشترک کھانے میں سے اپنا مناسب حصہ نہ لے سکیں۔ یہ احساس ان حضرات کے دل میں اسلام کے ان احکام نے پیدا کیے جن کی روح سے کسی دوسرے کو اپنی طرف سے ادنا سی تکلیف پہنچانا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے جو ہے ایذائے مسلم یا ایذاء الناس کی جتنی مذمت کی ہے نا، تو ایک تو وہ حساسیت تھی۔ نیز مشترک چیزوں کے استعمال میں احتیاط کی تاکید کی گئی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ وہ جو قرآن مجید کی ایک بنیادی انسٹرکشن ہے نا، اصولی ہدایت ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وہ بھی ایک حساسیت تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ہم جو ہے اس کی ذیل میں آ جاتے ہیں۔ ان آیات نے یہ واضح فرمایا کہ بے تکلف مقامات پر اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید آگے کہتے ہیں عرب کے لوگوں میں یہ عام رواج تھا کہ ان کے گھروں میں آنے والے رشتہ دار جن کا اس آیت میں ذکر ہے، اگر ان کی اجازت کے بغیر بھی ان کے گھر سے کچھ کھا لیتے تو وہ نہ صرف یہ کہ برا نہیں مانتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے۔ یعنی بے تکلفی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا گھر سمجھا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک رسمی سا جملہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کو اپنا ہی گھر سمجھیے، تو اس طرح انسان جو ہے اپنے گھر میں اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، گویا آپ کو یہ اجازت ہے کہ بے تکلف ہمارے مال میں آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ جب یہ احکام آئے کہ کسی کی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں، تو بعض صحابہ یہاں تک پرہیز کرنے لگے کہ اگر کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے گھر جاتے اور اس کے بیوی بچے ان کی کچھ کھاتے تواضع کرتے تو ان کو کھانے میں تردد ہوتا تھا، یعنی ان کی غیر موجودگی میں، کہ گھر کا اصل مالک تو موجود نہیں، اس لیے ہمیں اس کی اجازت کے بغیر کھانا نہیں چاہیے۔ اس آیت نے واضح فرما دیا کہ جہاں یہ بات یقینی ہو کہ اصل مالک ہمارے کھانے سے خوش ہوگا وہاں کھانے میں کچھ حرج نہیں، البتہ جہاں یہ بات مشکوک ہو وہاں یہ حکم نہیں ہے، چاہے کتنے قریبی رشتہ دار کا گھر ہو۔ ایک اور بات آگے جو کہہ رہے ہیں کہ بعض حضرات جب جہاد کے لیے جاتے تو اپنے گھر کی چابیاں ایسے معذور افراد کے حوالے کر جاتے جو جہاد میں جانے کے لائق نہیں تھے، جو کہا نا کہ او ما ملکت مفاتحہ، اس کی شرح کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی کہہ جاتے تھے کہ ہمارے گھر کی کوئی چیز اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا لیا کریں۔ اس کے باوجود یہ معذور حضرات احتیاط کی وجہ سے کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ اس آیت نے ان کو بھی یہ ہدایت فرما دی کہ اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، جب مالک کی طرف سے چابیاں تک آپ کے حوالے کر دی گئی ہیں اور اجازت بھی دے دی گئی ہے تو اب کھانے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو یقین لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں، کسی اجتماعی معاملے میں، لم یذهبوا، تو چلے نہیں جاتے، حتیٰ یستأذنوہ، جب تک اس سے پروانگی نہ لیں، اجازت نہ لیں۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو لوگ تجھ سے پروانگی لیتے ہیں وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا ایک موقع ہے قتال کا کہ جس میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور اب وقت ہے کہ لوگ جو ہے اپنی، آپ سمجھ لیجئے کہ جو وفاداری ہے دین کے ساتھ اس کو ثابت کریں۔ وہاں کہا ہے کہ جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں یہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو اجازت لیتے ہیں وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ تو کانٹیکسٹ مختلف ہے نا، یعنی ایک معاملہ وہ ہے کہ آپ گویا جیتے تھے اس کام کے لیے اور آپ یہ دعوے بھی کرتے تھے کہ ہم چھکے چھڑا دیں گے اور ہم جو ہے اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے، جہاد کریں گے، اور جب وہ وقت آیا ہے تو اب آپ جو ہیں وہ چھٹی مانگ رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں۔ مجھے اس میں وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے جو ہمارے ہاں ایک زمانے میں نظام الدین صاحب مشہور تھے، ریڈیو پہ پروگرام کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ ایسے ہی لطیفہ سنایا کہ بھائی وہ
جو ہے وہ بھرتی کے لیے کہتے ہیں انگریز کا دور تھا اور بھرتی کے لیے آتے تھے نا فوج میں، تو کہتے ہیں یہ چوئی صاحب کے پاس بھی آئے اور کہا کہ چوئی صاحب اپنا جو آپ منڈا ہے اپنا آپ کا جو بچہ ہے اس کو ذرا بھرتی کر دیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی بھرتی تو کر دیں گے لیکن کچھ شرطیں ہیں ہماری. کہا کہ جی کیا شرط ہے؟ کہا جی ایک تو یہ ہے کہ بچہ ہمارا ذرا نازک ہے تو اس کو جو ہے وہ ململ کی جو ہے وہ وردی پہنائی جائے، ذرا سخت جو ہے نہ ہو. اچھا جی ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ ذرا اس کو جو ہے چھاؤں واؤں میں رکھا جائے، زیادہ دھوپ میں نہ اس کو جو ہے پریڈ وغیرہ کرائی جائے. کہا کہ ٹھیک ہے بس کافی ہو گئی آپ کی شرطیں پوری. کہا کہ نہیں بس ایک شرط اور ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہ بھائی جب جنگ لگے نا تو اس کو چھٹی دے دینا. یعنی مراد یہ ہے کہ بھائی جس کام کے لیے آپ ان کو بھرتی کر رہے ہیں تو اسی وقت جو ہے ان کو آپ چھٹی دے دیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ویسے ایک اجتماعی معاملات ہیں، عمومی معاملات ہیں، وہاں پر ایک رویہ ہے کہ آپ کھسک جائیں جس کا آگے تذکرہ ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ آپ کا کوئی واقعی عذر ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ الگ الگ کانٹیکسٹ ہے. یہاں بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ بالکل اپوزٹ بات کی گئی. تو کہتے ہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، جب پروانگی مانگے تجھ سے اپنے کسی کام کو، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، ایک بات تو یہ ہے کہ تو دے پروانگی جس کو ان میں تو چاہے. یعنی آپ کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے، بس آپ دیکھیے حالات کو، ان کی عذر کو دیکھیں، اپنی ضرورت کو دیکھیے اجتماعی کام کی، تو جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں، یہ آپ کی ڈسکریشن ہے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے. یعنی بہرحال انہوں نے کوتاہی تو کی ہے نا، یعنی دین کے اجتماعی کام پر اپنی کسی انفرادی حاجت اور ضرورت کو ترجیح دی ہے. تو ایک کوتاہی کا معاملہ ان سے ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار بھی کیجیے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے مہربان. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہا کہ مت ٹھہراؤ بلانا رسول کا اپنے اندر برابر اس کے جو بلاتا ہے تم میں ایک کو ایک. یعنی جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح رسول کے پکارنے کو مت بناؤ. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے گفتگو کر لیتے ہو، جو قرآن مجید نے کہا نا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، سورہ حجرات میں ہم پڑھیں گے. تو اس طرح ایک تو پکارنے میں ادب کا خیال رکھو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ مت خیال کرو کہ جیسے لیجرلی لیتے ہو چیزوں کو، فلاں آدمی بلا رہا ہے ٹھیک ہے جانا ہوگا تو جائیں گے، نہیں جانا ہوگا تو نہیں جائیں گے، لائٹ لے لو. نہیں نہیں، رسول کا پکارنا، رسول تمہیں اگر کسی کام کے لیے بلا رہے ہیں تو اس معاملے کو بہت زیادہ اہمیت دو. اور قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں جو سٹک جاتے ہیں آنکھ بچا کر. یعنی یہاں اس کا ترجمہ کیا ہے یتسللون منکم لواذا، سٹک جاتے ہیں آنکھ بچا کر. تو اصل میں تو جو سٹک کہتے ہیں چھوٹا جو سانپ ہوتا ہے نا، جو ایک دم جیسے نکل جاتا ہے، کھسک جاتا ہے، اس سے یہ محاورہ بن گیا. اور جہاں پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے پناہ جویاں، اور ڈفٹی نذیر صاحب نے کیا ہے کہ چھپ کر سٹک جاتے ہیں. حضرت تانوی نے لکھا ہے دوسروں کی آڑ میں ہو کر کھسک جاتے ہیں. یعنی بالکل اگر آپ دیکھیں نا کہ اس الفاظ سے قریب تر ترجمہ حضرت تھانوی کا ہے کہ دوسروں کی آڑ لے کر جو ہے کھسک جاتے ہیں. تو کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ لوگ بغیر اجازت کے، بغیر اذن کے یہ خیال کر کے اتنے لوگ ہیں، اتنا مجمع ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ ایک آدھ آدمی اگر جو ہے وہ لیک بھی ہو جائے، کھسک بھی جائے تو کیا معلوم ہوگا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈرتے رہیں جو لوگ خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا، ان تصیبہم فتنہ، کہ پڑے ان پر کچھ خرابی، او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچے ان کو دکھ کی مار. اب دیکھیے یہ بہت سخت الفاظ ہیں. اب آپ یعنی آپ دیکھیں نا کہ بالکل آپ سمجھ لیجئے اولین مخاطبین کون ہیں؟ وہ منافقین جو کھسک جاتے ہیں. تو کہا کہ ڈرنا چاہیے ان کو کہ ان پر کوئی فتنہ آ جائے یا ان پر دردناک عذاب آئے. لیکن یہ حکم عام ہے نا، جیسے سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے نا، وہاں ایک خاص کانٹیکسٹ تھا مال فے کے حوالے سے کہ مال فے کی تقسیم کی ڈسکریشن جو ہے وہ کس کے پاس ہے. ایک تنازع کچھ لوگوں نے کھڑا کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر ایک اصولی ہدایت دے دی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہا جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ.
اب کانٹیکسٹ تو واضح ہے نا، لیکن اب اس سے یہ بالکل ایک جیسے پرنسپل نکل آیا قیامت تک کے لیے، چاہے مال ہو، چاہے حکم ہو، چاہے کچھ اور بھی ہو، تو رسول جو تمہیں کہیں وہ کرو، جو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے۔ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کی سنت کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کے حکم کو ہلکا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو ڈرنا چاہیے مبادا ان پر کوئی جو ہے فتنے کا شکار ہو جائیں یا دردناک عذاب کا شکار ہو جائیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنتے ہو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں، قد یعلم ما انتم علیہ، اس کو معلوم ہے جس حال پر تم ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن پھیرے جاویں گے اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو بتا دے گا ان کو جو انہوں نے کیا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب چیز جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان، یہ سورۃ الفرقان ہے، یہ مکی سورت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت ہے اس کی، اس نے اتارا فیصلہ اپنے بندے پر۔ اب یہاں فرقان کا ترجمہ کیا ہے؟ فیصلہ، چکوتی۔ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن مجید خود کہتا ہے نا کہ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے اور یہ نتیجہ بھی پیدا کرے گی۔ یعنی قرآن مجید کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جیسے کوئی صاحب آئے اور آ کر ایک سائل کی درخواست دی اور اس کے بعد چلے گئے صدا لگا کر، ایسا نہیں ہے۔ اس قرآن کی جو نتائج ہیں وہ دنیا میں تم دیکھو گے، اور ہوا، ہر رسول کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اگر قوم نہیں مانتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ چھوڑتے نہیں جو ہے وہ زمین کے چہرے پر۔ تو کہا کہ یہ فرقان ہے، حق بات کو، حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے، کفر کو اور اسلام کو اور ضلالت کو اور ہدایت کو، ٹھیک ہے، اور توحید کو اور شرک کو، ہر چیز کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اور کہا کہ اپنے بندے پہ نازل کیا لیکون للعالمین نذیرا، کہ رہے جہان والوں کو ڈر۔ اب اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انذار ہے، جو آپ کی رسالت ہے، وہ گویا تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے خبردار کر دوں تمہیں، ڈر سنا دوں تمہیں، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک آفاقی رسول ہیں، آفاقی پیغمبر ہیں، اور جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے جو ہے خصوصیت دی گئی ہے اور انبیاء پر کچھ امور میں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ باقی تمام انبیاء کو ان کی مخصوص قوم کی طرف بھیجا گیا، اور مجھے بھیجا گیا الی الخلق کافہ یا الی الناس کافہ، کہ تمام انسانوں کی طرف مجھے مبعوث کیا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جو اللہ ہے جو بہت فیض رساں ہے، بابرکت ہے، اس کی مزید شان ہے، اور وہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین کی۔ اب یہاں بات واضح کی جا رہی ہے کہ دیکھو اس قرآن کو اور صاحب قرآن کو ہلکا مت لینا۔ تم دیکھ رہے ہو ایک صاحب ہیں تمہیں میں کے جو کوئی بہت بڑے سردار بھی نہیں ہیں، کوئی بہت مالدار آدمی بھی نہیں ہے، ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ان کو دیکھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تم بھول کیوں جاتے ہو کہ یہ کلام کس کا ہے، کس نے یہ کلام نازل کیا ہے، جو مالک ارض و سما ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا، اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں کوئی اس کا ساتھی راج میں، ملک میں، بادشاہی میں۔ وخلق کل، ہاں جو تکوینی بادشاہی ہے اس میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اور تشریعی طور پہ ظاہری بات ہے زمین کی کیا حیثیت ہے، انسان کی کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اس کی بنیاد پر کچھ لوگ جو ہے وہ کوس لمن الملک جو ہے وہ بجاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، تو یہ تو ایسے ہی ہے، بچوں کا کھیل ہے۔ کہا وہ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے جس کی بنیاد پر اس دنیا میں لوگ اپنی مشیخت اور اپنی جو ہے وہ بادشاہی اس کے تخت جما لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا نا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے خاص جلال میں لمن الملک اليوم، آج کس کے پاس راج ہے، جو ترجمہ کیا شاہ صاحب نے، راج کس کا ہے آج،
للہ الواحد القہار. تو ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء، اور بنائی ہر چیز، فقدرہ تقدیرا، پھر ٹھیک کیا اس کو ماپ کر. یعنی اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، اس کا ایک خاص اندازہ مقرر، اس کو ایسٹیمیشن کہتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ تقدیر کہتے ہیں. یعنی کوئی چیز الل ٹپ نہیں ہو رہی، ہر چیز اللہ کے ہاں سے مقدر ہے. مطلب کتنی بارش کی بوندیں برسنی ہیں ایک سال میں، 10 سال میں، پوری زندگی میں، ٹھیک ہے، کتنے پتے جو ہیں وہ آپ سمجھ لیے سبز ہونے ہیں، کتنے خشک ہو کے جھڑ جانے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں جو باریک ترین چیزیں جس کو ہم خیال کرتے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز اللہ کے ہاں سے مقدر ہے، اللہ کے ہاں سے طے ہے، اس کی قدرت اور علم کے تابع ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور لوگوں نے پکڑے ہیں اس سے ورے کتے حاکم. حالت کیا ہے ان کی؟ لا یخلقون شیئا، جو نہیں بناتے کچھ چیز، وہم یخلقون، اور آپ بنتے ہیں. عجیب بات ہے. کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے کوئی اور ہستیاں ہوں. کہا کہ ان کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ وہ خود مخلوق ہے اور کچھ بھی انہوں نے خلق نہیں کیا. تو ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہیں مالک اپنے حق میں برے کے اور نہ بھلے کے، اور نہیں مالک مرنے کے، نہ جینے کے اور نہ جی اٹھنے کے، کسی بھی چیز کا اختیار انہیں نہیں ہے. وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے جو منکر ہیں، ان ھذا الا افک افتراہ، اور کچھ نہیں یہ مگر یہ جھوٹ باندھ لایا ہے. وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ساتھ دیا ہے اس کو اس میں اور لوگوں نے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، سو آئے بے انصاف اور جھوٹ پر. اب یہ کفار کے اعتراضات ہیں، یعنی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کلام ہے. کہتے ہیں انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے، کچھ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں. ہم دیکھیں گے ابھی یہاں پہ آغاز میں یہ بات کہی، آگے بھی بیان ہوگا، پھر سورت کے آخر میں ان تمام باتوں کو ریفیوٹ کیا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہیں، یہ مسحور ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ شاعر ہیں. تو ایک ایک چیز کو موضوع بنا کر اس کی کرٹیک کی جائے گی. وقالوا اساطیر الاولین، اور کہنے لگے یہ نقلیں ہیں اگلوں کی. اکتتبھا، جو لکھ لایا ہے. فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا، سو وہی لکھوائی جاتی ہے اس پاس صبح و شام، تو املا ان کو کرتا ہے. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، تو کہہ اس کو اتارا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے بھید آسمانوں میں اور زمین میں. انہ کان غفورا رحیما، مقرر وہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی وہ اللہ ہے جس نے نازل کیا ہے، یہ معاذ اللہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یا کسی بھی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق ارض و سما کا کلام ہے. وقالوا ما لهذا الرسول، اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے. یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں. اب یہ ایک اعتراض انہوں نے کیا ہے کہ بھائی یہ ہم جیسا ہے، یہ کوئی سپر ہیومن نہیں ہے، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، یہ بھی بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ بھی کھاتا پیتا ہے. تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجے ہیں نبی آپ سے پہلے، وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو. او یلقا الیہ کنز، یا اترتا اس کے پاس خزانہ. او تکون لہ جنہ یأکل منہا، یا ہو جاتا اس کو ایک باغ کہ کھایا کرتے اس میں سے. وقال الظالمون، اور کہنے لگے بے انصاف، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم ساتھ پکڑتے ہو ایک مرد جادو مارے کا. اب یہ طرح طرح کی جو ان کی فرمائشیں ہیں کہ بھئی اگر یہ پیغمبر ہیں، اللہ کا فرستادہ ہے، تو بھئی اس پر کوئی جو ہے وہ خزانہ نازل کیوں نہیں ہوتا، یا کوئی باغ ان کے لیے اگائے جس میں سے یہ کھائے. تو اب اور پھر آپ دیکھیں نا کتنی سختی ہے اس ایکسپریشن میں، کیسے ظالم لوگ ہیں، کیسے بے انصاف لوگ ہیں کہ وہ جو اہل ایمان ہیں صحابہ میں سے، ان کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے ایک رجل مسحور، یعنی ایک ایسا شخص معاذ اللہ جس پہ جادو کیا گیا ہے،
تم اس کی پیروی کرتے ہو. تو کتنی بے انصافی کی بات ہے. یعنی وہ شخص کے جو گلے سرسبد ہے انسانیت کا، تمہاری آنکھوں کا تارا رہا ہے، تم نے خود اس کو الصادق الامین کہا ہے، یک بجک تم نے اس کے بارے میں اپنی رائے اس طرح بدل لی. تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال. اور ظالم ویسے مشرک کو بھی کہتے ہیں، مشرک بھی تھے یہ لوگ. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ کیسی بٹھائیں تجھ پر کہاوتیں. فضلوا، اور بہکے. فلا یستطیعون سبیلا، اور اب پا نہیں سکتے راہ. یعنی آپ دیکھیے نا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں. کوئی ان کے بیانات ملتے ہی نہیں آپس میں، اور کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ اس قرآن کے مقابل میں ایسی کیا بات بنائیں کہ جس سے ہمارے فالوورز جو ہیں وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹھہر جائیں اور ہمارا اپنا گلٹ بھی ختم ہو کسی طریقے سے. اور اسی طرح وہ آخرت کے بارے میں کرتے تھے. نہیں جی ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے. ہیہات لما توعدون، اور ہم جو ہے ہم ختم ہو جائیں گے اور جناب ہڈیاں گل جائیں گی، مٹی ہو جائیں گے، کیسے ممکن. یا ہوگا بھی تو دیکھ لیں گے، کچھ بچانے والے بچا لے جائیں گے. جو سورہ نبا کے آغاز میں ہے نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. تو قیامت کے بارے میں بھی وہ طرح طرح کی بھانت بھانت کی باتیں اڑا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عجیب عجیب فرمائشیں اور عجیب طرح کی تہمتیں اور الزامات. تو کہا کہ کیسی آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. تبارک الذی ان شاء، بڑی برکت ہے اس کی جو اگر چاہے. جعل لک خیرا من ذلک، کر دے تجھ کو اس سے بہتر. جنات تجری من تحتها الانہار، باغ نیچے بہتی نہریں. ویجعل لک قصورا، اور کر دے تجھ کو محل. یعنی یہ اللہ کے رسول ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، اللہ کی قدرت میں کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو چاہے اللہ کر دے. لیکن مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اگر آپ ان کی ہر فرمائش بھی پوری کر دیں گے نا تو وہ کہیں گے یہ تو جادو ہے، یہ تو نظر بندی ہے، یہ کوئی کھیل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اب دیکھیے نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جیسے معجزات دیے گئے غیر معمولی، نہیں مانے لوگ. سیدنا مسیح علیہ السلام ان کی ذات ہی گویا سراپا معجزہ، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی. تو کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے ان کا؟ بل کذبوا بالساعۃ، کوئی نہیں، وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو. وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کی ہے جو کوئی جھٹلا دے قیامت کو اس کے واسطے آگ. اصل مسئلہ ان کا ہے وہ آخرت ہے، پیشی ہے اللہ کے سامنے، وہ ان کو ہانٹ کرتی ہے. اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ اس کو مان لیں گے تو ان کو اپنا طرز عمل، اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ بدلنا پڑے گا، جس کے لیے وہ تیار نہیں. اذا رأتهم من مکان بعید، وہ جو جہنم ہے جب وہ دیکھے گی ان کو دور جگہ سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، سنیں گے اس کا جھنجھلانا اور چلانا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب ڈالے جاویں گے اس میں ایک جگہ تنگ. مقرنین، ایک زنجیر میں کئی بندھے. دعوا ہنالک ثبورا، پکاریں گے اس جگہ موت کو. لا تدعوا اليوم، کہا کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، مت پکارو آج ایک مرنے کو. وادعوا ثبورا کثیرا، اور پکارو بہت سے مرنے کو. اس کا فائدہ ہے، یعنی ایک بار مریں تو چھوٹ جائیں، دن میں 1000 بار مرنے سے بدتر حال ہوتا ہے. لیکن دنیا میں تو معاملہ یہ ہے نا کہ موت آئی اور تکلیف جتنی بھی تھی ختم ہو گئی. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ وہاں تو لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ جئیں گے نہ مریں گے. تو اور بہت سخت آیت ہے. قرآن مجید نے فرمایا نا کہ جو کہا نا کہ جب ان کی جلد جو ہے وہ جل جائے گی، نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو ایک جلد جب جل جائے گی تو ہم اس کو ایک اور جلد سے بدل دیں گے تاکہ ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں. قل اذالک خیر، تو کہ بھلا یہ چیز بہتر ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ملا پرہیزگاروں کو. کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ہوگا ان کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ. ایک طرف وہ جہنم ہے جہاں تباہی ہے، بربادی ہے، بار بار کی موت ہے، اور ایک یہ جنت ہے. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین،
ان کو وہاں ہے جو چاہیں رہا کریں ہمیشہ، کان علی ربک وعدا مسئولا، ہو چکا تیرے رب کے ذمہ وعدہ مانگا پہنچتا، یعنی ایک ایسا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہو کر رہے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن جمع کر بلاوے گا ان کو اور جن کو پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، فیقول، پھر ان سے کہے گا، انتم ازللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل، یہ تم نے بہکایا ہے میرے ان بندوں کو یا وہ آپ بہکے راہ سے، یعنی اب خاص طور پہ جو یعنی فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، وہ بھی ہوں گے، ان سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا، جس طرح ہم پڑھ آئے ہیں سورہ مائدہ میں کہ قیامت میں حشر میں اللہ تعالیٰ سیدنا مسیح سے پوچھیں گے، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لو؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے۔ تو قالوا سبحانک، بولیں گے تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہتے ہیں تو پاک ہے، ہم کو بننا آتا تھا کہ پکڑیں تیرے بغیر کوئی رفیق، ولیکن متعتہم وآباءہم، لیکن تو نے ان کو برتنے دیا اور ان کے باپ دادوں کو، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ بھول گئے یاد، وکانوا قوما بورا، اور یہ تھے لوگ کھپنے والے، برباد ہونے والے، تباہ ہونے والے۔ تو کہا کہ ہمارا تو سوال ہی نہیں ہے، ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے ہوئے تھے، اللہ کو اپنا ولی سمجھتے تھے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے نا کہ جو فرشتے ہیں یہ تو خود اللہ کے لیے کی مرضی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے لپکتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے جو ہے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فقط کذبوکم بما تقولون، اب جب یہ سب بات کھل گئی تو وہ جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں، تم نے کہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، یا انہوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب تم نہ پھیر دے سکتے ہو نہ مدد کر سکتے ہو۔ اس کا فائدہ ہے یعنی عذاب پھیر دینا یا بات پلٹ ڈالنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، اور جو کوئی تم میں گناہ گار ہے اس کو ہم چکھا دیں گے بڑی مار۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول، الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سب کھاتے تھے کھانا اور پھرتے تھے بازاروں میں۔ ان کا اعتراض آیا تھا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس کا جواب دے رہے ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ہر رسول ایسا ہی تھا، انسانوں میں سے ہوتا تھا۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے جانچنے کو، ایک دوسرے کے ذریعے جو ہے ایک کے ذریعے دوسری کی آزمائش ہو رہی ہے، پیغمبر کے ذریعے مخاطبین کی ہو رہی ہے، مخاطبین کے ذریعے پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کی ہو رہی ہے۔ وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب سب دیکھتا ہے۔ اس کا فائدہ ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر ہیں کافروں کا ایمان جانچنے کو، اور کافر ہیں پیغمبروں کا صبر جانچنے کو۔ کتنا اچھا، بالکل سادہ سا جملہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ کیا ہیں، پیغمبر کیا کرتے ہیں، وہ کافروں کا ایمان جانچتے ہیں، اور کافر کیا کرتے ہیں، وہ پیغمبروں کا صبر جانچتے ہیں، پیغمبروں کا اور پیغمبروں کے پیروکاروں کا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور بولے جو لوگ امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے، لولا انزل علینا الملائکہ، کہ کیوں نہ اترے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم دیکھتے اپنے رب کو۔ یعنی وہ کہتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے، وہ جو ہم نے کہا ہے نا، بل کذبوا بالساعہ، یہاں پر بھی واضح کر دی، لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ وہ کیا کہ اب وہ باتیں بنا رہے ہیں، کیوں نہیں ہم پر کوئی فرشتہ نازل ہوتا، براہ راست ہم پر فرشتہ آئے، وہی لے کر آئے۔ او نرا ربنا، یا ہم عیاناً دیکھ لیں اپنے رب کو۔ لقد استکبروا فی انفسہم، بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے جی میں۔ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور سر چڑھ ہیں بڑی شرارت میں، یعنی یہ سرکشی ہے، یہ استکبار ہے۔ یوم یرون الملائکہ، ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، کہا کہ جس دن دیکھیں گے فرشتے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، کچھ خوشخبری نہیں اس دن گناہ گاروں کو۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے کہیں روک جاوے کوئی اوٹ
کہیں روک جاوے کوئی اوٹ، یعنی یہ جو عذاب آنے والا ہے اس کے مقابل میں کوئی آڑ آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، بہت ہی جیسے جلال والی آیت ہے، اور ہم پہنچے ان کے کاموں پر جو کیے تھے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر کر ڈالا اس کو خاک اڑتی۔ یعنی اب یہ مشرکین کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے، کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایک تو وہ جو سازشیں کر رہے ہیں نا پیغمبر اور ان کے اصحاب کے ساتھ، طرح طرح کی پلاننگز کر رہے ہیں اور مکر کر رہے ہیں، کہا ایک تو دنیا میں یہ ہوگا، یہ سب جو ہے ختم ہو جائے گا، اڑا کے رکھ دیں گے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور دوسرا اصلاً یہ قیامت کی بات ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ بھی تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں نا، یہ بھی تو کچھ دان پن کے کام کرتے ہیں، یہ بھی اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے بھیٹ بھی دیتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانیں تک دے دیتے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ بھی مال خرچ کر رہے ہیں مطلب طاغوت کے غلبے کے لیے۔ تو کہا کہ ان کا سب جو کیا کرایا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، ہبا منصورا، ہم اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، بہشت کے لوگ اس دن خوب رکھتے ہیں ٹھکانہ اور خوب جگہ دوپہر کے آرام کی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن پھٹ جاوے آسمان بدلی سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے فرشتے اتارا لگا کر مسلسل اہتمام کے ساتھ۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، راج اس دن سچا ہے رحمان کا، یعنی رحمان کا راج سچا اس وقت بھی ہے، لیکن چونکہ اختیار دے رکھا ہے نا تھوڑا سا، تو انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ لیکن کہ وہ جو دن ہے نا محشر کا دن ہے، اس دن کلی اختیار رحمان کا ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہے وہ دن منکروں پر مشکل۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹ کاٹ کھاوے گا گناہگار اپنے ہاتھ۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اب کہے گا کسی طرح میں نے پکڑی ہوتی رسول کے ساتھ راہ۔ اس وقت تو مذاق کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم پر کیوں نہیں فرشتہ آتا، ان کے لیے باغ کیوں نہیں اگاتا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ یہ کیسے رسول ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں۔ آج اعتراضات کر رہے ہیں، ایک طومار باندھ رکھا ہے، اس دن وہ آرزو کریں گے کاش ہم بھی رسول کے ساتھ راہ بنا لیتے، ہم ان کی بات مان لیتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے خرابی میری، کہیں نہ پکڑی ہوتی میں نے فلانے کی دوستی، یہ جو فلاں شخص ہے میرا لیڈر ہے یا میرا دوست ہے، میں اس کے کہے میں آ گیا اور اس کے کہے میں پیغمبر کا انکار کر دیا، پیغمبر کے ساتھ دشمنی مول لے لی۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے نا کہ ہم کس کو دوست بناتے ہیں، کس کو خلیل بناتے ہیں، اس سے ہماری شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بالکل آخری بات ارشاد فرما دی، فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تو تم میں سے ہر شخص دیکھتا رہے کہ بھئی کس کو خلیل بنا رہا ہے، کس سے دوستی جو ہے وہ لگا رہا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے مجھ تک پہنچنے پیچھے، میرے پاس ذکر آ گیا تھا لیکن اس نے مجھے بچلا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا، یعنی سب سے بڑھ کر دوست میں نے کس کو بنایا؟ شیطان کو۔ مجھ سے تو کہا گیا تھا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو، لیکن میں نے کیا کیا؟ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے میں نے اس کو دوست بنا دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فہو له قرین، کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے ہم جو ہے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور گویا پھر وہ اس کا قرین بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے۔ وقال الرسول، اور کہا رسول نے، یا ربی، اے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رب
میری قوم نے ٹھہرایا اس قرآن کو جھک جھک. جو مہجور ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے. ایک تو معروف ترجمہ ہے کہ مہجور کا مطلب ہے متروک، کہ رسول قیامت میں یہ شکایت کریں گے، شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا دی ہے. ایک تو قوم سے مراد عمومی ہے کہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی اس قرآن کی طرف، لیکن ان میں سے بہت سو نے قرآن پر ایمان نہیں لائے. تو ایک تو قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ. اور دوسرا میں نے کہا ایک تو دوسرا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بھائی مہجورہ کا مطلب کیا ہے، جعلوہ کل ہذیان، انہوں نے اس کو قرآن مجید کو سمجھ لیا کہ معاذ اللہ یہ ایسے ہی کوئی بکواس بازی ہے، معاذ اللہ یہ کوئی جھک جھک ہے، یہ کوئی ایسی باتیں. تو یہاں شاہ صاحب نے یہ دوسرا ترجمہ کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ قرآن تو ایسے ہی ہے، کہتے ہیں نا اساطیر الاولین ہیں، باتیں ہیں پرانوں کی، اگلوں کے قصے ہیں، تو کوئی اس کی حقیقت نہیں. لیکن ویسے یعنی یہ بات عام ہے. مولانا عثمانی صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ نے بھی بیان کیا کہ اصل میں تو کفار کے حوالے سے اور آخرت میں ہے، لیکن بہرحال جو مسلمان ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہجران قرآن ہے اس کا رویہ ان کے ہاں اگر پایا جاتا ہے تو وہ بھی ڈر یہ ہے کہ کہیں اس آیت کے مخاطب نہ بنے. حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ نے بہت خوبصورت کلام کیا ہے. ان کی جو کتاب الفوائد ہے نا، جہاں شذرات ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں ہجر القرآن انواع، قرآن مجید کو چھوڑنا، اس کا ہجر جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. کہا احدہما ہجر سماعی والایمان بہ والاصغاء الیہ. ایک ہجران کیا ہے کہ ہم اس کو سنیں ہی نہ، ٹھیک ہے، اور اس پر ایمان نہ لائیں، اس پہ توجہ نہ کریں، یعنی یہ وہ ہے جو کفار نے کیا یا آج کے کفار کرتے ہیں. والثانی ہجر العمل بہ والوقوف عند حلالہ وحرامہ وان قرأہ وآمن لہ. کہتے ہیں ایک اور دوسرا ہجر کیا ہے قرآن کا کہ اس پر عمل چھوڑ دیں، اس کے حلال و حرام پر نہ ٹھہریں، حلال پر عمل نہ کریں، حرام کو چھوڑیں نہ. اور کہتے ہیں چاہے قرآن آدمی پڑھے اور اس پر ایمان لائے، یعنی قرآن انسان پڑھتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے حلال کو حلال نہیں ٹھہراتا، اس کے حرام کو حرام نہیں ٹھہراتا، تو امام کہہ رہے ہیں یہ بھی قرآن کا ہجران ہے. بدقسمت یہ ہے کہ اس ہجران کا شکار اس امت کی ایک بڑی تعداد اب ہو چکی ہے. اور اس طرح ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں نا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کہ اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں ہے جس نے قرآن کے حرام کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا. تو دوسرا ہجران یہ ہے. پھر فرماتے ہیں والثالث، تیسرا کیا ہے، ہجر تحکیم والتحاکم الیہ فی اصول الدین وفروعہ. کہتے ہیں کہ دین کے اصول میں یعنی عقیدے میں اور اس کی فروع میں، احکام میں انسان چھوڑ دے قرآن کی تحکیم اور اس کی طرف لوگوں کو جمع کرنا یا سب لوگوں کو دعوت دینا کہ اس قرآن کے مطابق فیصلے کرو. یہ بات بھی بہت اہم ہے. وہ جو ہم نے کہا تھا تحکیم القرآن یا تحکیم الشریعہ، اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی. اور کہتے ہیں کہ واعتقاد انہ لا یفید الیقین وان ادلتہ لفظیہ لا تحصل العلم. اب آگے ایک باریک بات کر رہے ہیں جس کا تعلق جو ہے ایپسٹیمولوجی سے ہے یا قرآن مجید کی قطعیت کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ یا انسان یہ خیال کرے کہ قرآن مجید سے یقین پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بات کہ اس کے جو دلائل ہیں بس وہ لفظی ہیں، اس سے یقینی یا قطعی علم حاصل نہیں ہوتا. یہ ایک ڈیبیٹ ہے الگ. تو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن مجید کی جو دلالتیں ہیں وہ قطعی نہیں ہیں، اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، تو یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. والرابع، چوتھا کیا ہے، ہجرتہ، وہ کیا ہے، اس ہجرت کیا ہے کہ انسان وہ کیا ہے، ہجر تدبرہ و تفہمہ و معرفت ما اراد المتکلم بہ. کہتے ہیں ایک چوتھا ہجر کیا ہے کہ انسان اس پہ تدبر چھوڑ دے، اس کو سمجھنا چھوڑ دے، اور جو متکلم نے ارادہ کیا ہے اس کو چھوڑ دے، اس پہ توجہ نہ کرے. کہتے ہیں والخامس، اور پانچواں کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی ہجر الاستشفاء والتداوی بہ فی جمیع امراض القلوب. اور پانچواں طرح کا ہجر کیا ہے کہ انسان قرآن سے شفا حاصل کرنا چھوڑ دے اور دلوں کے امراض کے معاملے میں اس کو دوا بنانا، اس سے دوا دارو کرنا چھوڑ دے. اور کہتے ہیں کہ
اس کے علاوہ اور چیزوں سے جو ہے انسان جو ہے وہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو کہتے ہیں یہ سب جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا داخل ہے. وہ کل ھذا داخل فی ہجری ہی. تو کہا کہ یہ جو ہے سب کا سب قرآن مجید کے ہجر میں شامل ہے. وَإِن كَانَ بَعْضُ الْحِجْرِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ. اگرچہ ان میں سے کچھ ہجر قرآن مجید کا چھوڑنا دوسرے سے کم تر. تو بہت عمدہ کلام ہے. تو یہ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سب صورتیں کیا ہیں؟ قرآن کے ہجران کی ہیں، قرآن کو چھوڑنے کی ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن گنہگاروں میں سے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور بس ہے تیرا رب راہ دکھانے کو اور مدد کرنے کو. اس کا فائدہ ہے کہتے ہیں کافر بہکایا کریں جس کو اللہ چاہے گا راہ پر لائے گا. یعنی اب مجرمین چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا، وہی جو ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب وہ رسولوں کو بھیجتے ہیں تو پھر جو مجرم ہیں ان کو بھی کھل کھیلنے کا موقع دیتے ہیں. تو گویا ان میں بڑے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں رسول کو معاذ اللہ ناکام کرنے میں اور رسول کے ساتھیوں کو ورغلانے میں. ابھی ہم پڑھ آئے ہیں کیسی کیسی باتیں رسول اللہ کے بارے میں کر رہے ہیں، کیسی معاذ اللہ آپ کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسا جو ہے جس کو ہم کریکٹر اسیسینیشن کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن کہا کہ آپ کا رب کافی ہے، یہ جو چاہے کر لیں. جس کے اندر طلب ہدایت ہوگی، جو سچا ہوگا، اللہ اس کی مدد بھی کرے گا، اس کو ہدایت بھی دے گا. وقال الذین کفروا. اور کہنے لگے وہ لوگ کہ جو منکر ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. کیوں نہ اترا اس پر قرآن سارا ایک جگہ. کذالک لنثبت بہ فؤادک. اسی طرح اتارنا تھا تاکہ ثابت رکھیں ہم اس سے تیرا دل. ورتلناہ ترتیلا. اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر. اب وہ کہتے تھے بھئی قرآن نازل ہونا ہے تو یہ نجمن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے، براہ راست سارا کا سارا اکٹھا کیوں نہیں دے دیا گیا؟ اس کا جواب دیا گیا. ایک تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہے، آپ کی ثبات کا معاملہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے ان لوگوں کے لیے بھی تو ہے نا کہ تھوڑا تھوڑا جیسی جیسی ضرورت ہو ویسا ویسا قرآن نازل ہو، ان کو پڑھ کے سنایا جائے. یہاں پر وہ اس کا فائدہ ہے. کہتے ہیں یعنی ہر بات کے وقت اس کا جواب آتا رہے تو پیغمبر کا دل ثابت رہے. یعنی وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا اس قرآن کا اسلوب ڈائلیکٹیکل ہے. اور اصل میں کیا ہے کہ ایک پیغمبر آئے ہیں، پیغمبر نے دعوت دی ہے، لوگوں نے سوالات کیے، اشکالات ظاہر کیے، اور اس کے جوابات ساتھ کے ساتھ دیے جاتے رہے ہیں. تو وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. اور نہیں لاتے تجھ پاس کوئی کہاوت کہ ہم نہیں پہنچاتے تجھ کو ٹھیک بات. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور اس سے بہتر کھول کر، اسی سے وہ تفسیر کا لفظ بھی ہمارے ہاں نکلا ہے. کہا کہ جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں، جیسے اعتراضات کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق جواب دے دیتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم. کہا کہ جو لوگ گھیرے آویں گے اوندھے پڑے منہ پر دوزخ کی طرف. اولئک شر مکانا واضل سبیلا. تو کہا کہ انہی کا درجہ، انہی کا برا درجہ ہے اور بہت بہکے ہیں راہ سے. یعنی وہ لوگ کہ جو پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، یہی لوگ ہوں گے جن کو اوندھے منہ جو ہے وہ جہنم میں لا کے ڈال دیا جائے گا. اور کہا کہ یہ بہت ہی برا درجہ ہے اور بہت بہکی ہیں راہ سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.